ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے۔ کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا مارا پھرتا رہوں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا، بابا کن چکروں میں پڑ گیا۔ خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں وہم ہے کہ شاید دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن میں نے عزم کر رکھا تھا کہ خود علی بخش سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں تو یہ جوہر خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو کے رہے گا۔ میری توقع پوری ہوتی ہے۔ تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا۔ ایک سینما کے باہر بھیڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر میری دلجوئی کے لیے مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا۔ اب علی بخش کا ذہن تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصے کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ نشے کی کیفیت ہے۔ کہتا ہے، صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا، اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہتی ہے۔ پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں اس سے ایک سوال کر بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش مجھے ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں صاحب، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل۔ میں نے اصرار کیا، میں نہیں مانتا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے۔ وہ غالباً اس نظم اے حقیقت منتظر کا ذکر کر رہا ہے۔ کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب اے حقیقت منتظر بہت گنگنایا کرتے تھے۔ پھر بولا، ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے، وضو کر کے جا نماز پر جا بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کر دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ میں ان کا حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی۔ بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی
رات کو سوتے سوتے ڈاکٹر صاحب کو جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چند میرا دل چاہتا ہے میں علی بخش سے اس بارے میں مزید کچھ پوچھوں، لیکن میں اس کے ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ علی بخش کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے۔ کہتے تھے، علی بخش، انسان کو وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، محکمہ مال کے افسر صاحب اور باقی سارا عملہ میری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا، گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر پہ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑ دوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا۔ بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، علی بخش، دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟ پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ علی بخش کا تخیل تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے۔ ہر موڑ پر اسے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں مہمان رکھتا ہوں۔ دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ مہابت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ مہابت خان علی بخش کو مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے کر جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔